فتح خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور دلیری کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خالصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جانباز صحابہ کرام لے کے اس طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر بھی تھا، اور اس قلعہ میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور حملوں کے بعد قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، علی کیسے ہو؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس دہن نکالا، اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ آئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جیسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔
اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو رات کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم وصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیرت و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اکاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا اور یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی اور اپنی جان کی امان کی طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔